لا الہ الا ہو، ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ صلی علی سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا، صلی علی سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا، آئی مدینے سے خوشبو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، ہو گئی دنیا قبلہ رو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ جزاک اللہ جناب اسامہ عارف اشرفی صاحب ثنا خان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے اور ان کی خوبصورت آواز کے ساتھ حمد باری تعالیٰ کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز ہوا۔ میں آپ کا میزبان محمد یاسر ہوں، پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی، ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ جناب بہت سارے پروگرام میں امور پر گفتگو ہوتی ہے، یوم جمعہ کے حوالے سے خاص طور پہ پروگرام میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات کی جائے آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ دن کو بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے، دنوں میں سب سے افضل دن جس کو قرار دیا گیا وہ جمعے کا دن ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے انشاءاللہ پروگرام میں آگے چل کر گفتگو ضرور ہوگی، کوشش ہوگی ہمارے ساتھ ہمارے جو عالم دین ہیں ان کو ہم ٹیلی فون لائن پر لے سکیں اور ان سے گفتگو کر سکیں اور آج کے دن کی اہمیت پہ بات کر سکیں۔ ویسے تو پچھلے پروگرامز میں تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، لیکن دیکھنے والے یہ چاہتے ہیں کہ آج کے دن جو دیگر معاملات اور موضوعات ہیں اس سے ہٹ کر تھوڑی سی بات کی جائے، خاص طور پہ جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں اس کے حوالے سے پروگرام میں بات کریں۔ بہت سارے آپ کے پیغامات موصول ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے اور اس میں بڑی تعداد ایسے مسائل کی ہے جو معاشرتی مسائل ہیں۔ معاشی مسائل ایک طرف ہیں، یقیناً سب کے ساتھ ہیں، پوری دنیا میں کم و بیش صورتحال ایک جیسی ہی ہے اس وقت۔ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ معاشی نقصانات ہوئے ہیں، جانی نقصانات ہوئے، اس کا ازالہ کیسے کیا جائے، اس کے لیے حکومتوں کی کیا ذمہ داری ہے، کیا اسباب کیے جا سکتے ہیں، یہ وہ تمام معاملات ہیں جو آئے دن زیر بحث آتے ہیں۔ سیاسی نوعیت کے معاملات یا دیگر مسائل ہیں، سال ہر سال اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، لیکن ہمارے کچھ مسائل دوسرے معاشروں سے
مختلف ہیں. کس حوالے سے؟ کیونکہ اپنے معاشرے کے گرد جب اپنی سوسائٹی کے گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ہر چیز کا ہمیں فقدان نظر آتا ہے. سب سے پہلے جس چیز کی کمی نظر آتی ہے صبر اور برداشت کی, مساوات کی کمی نظر آتی ہے, انصاف کی کمی نظر آتی ہے. اچھا, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم بحیثیت ایک شہری اس معاشرے کا حصہ, کیونکہ ہم ہیں رہنے والے اس معاشرے میں, اس ملک میں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس ساری کی ساری ذمہ داری حکومتوں کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک نظام ایسا وضع کریں. یقیناً یہ بات درست ہے کہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایسا نظام رائج کرے کہ جس کے اندر مساوات بھی قائم ہو, انصاف کی بھی فراہمی ہو اور دیگر معاملات بھی ٹھیک ہو. یقیناً حکومتوں کی ذمہ داری ہے, لیکن بحیثیت ایک شہری, ایک پاکستانی, ہماری اپنی کیا ذمہ داری ہے, یہ سب سے زیادہ اہم ہے. میں قطعی یہ بات نہیں کہتا, جیسے بہت سارے لوگ اکثر یہ بات اس چیز کے اوپر زور دیتے ہیں کہ جناب ساری ذمہ داری ہماری ہے, ہمیں سب کچھ خود ہی ٹھیک کرنا ہے. یہ بات بالکل درست ہے, یہ ہماری یقیناً ذمہ داری ہے, لیکن سب سے پہلے ہمیں معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم معاملات کو سب سے پہلے سمجھیں, کیسے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اس وقت جیسی بھی صورتحال ہے, کم و بیش پوری دنیا میں معاملات ایسے ہی ہیں, لیکن قومیں بنتی کس طرح ہے, معاشروں میں جو بہتری آتی ہے وہ کس طرح آتی ہے. لوگ اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مصائب اور مشکلات صرف ہمارے لیے ہی ہیں. جہاں آپ نظر دوڑائیں گے اس ملک سے باہر, اس خطے سے باہر, جہاں پہ بھی آپ جائیں گے, آپ کو کم و بیش ایسی ہی صورتحال نظر آئے گی. لیکن ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. ہمارے مشکلات مسائل کیونکہ زیادہ ہیں, ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے. جس طرح کا نظام حکومت رائج ہے, جو اپنے لیے ہم نے خود جس کا انتخاب کیا ہے, اب اس کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور وہ نتائج کم و بیش اس شکل میں ہی آئیں گے جو ہمارے سامنے ہیں. تو بہرحال اب نظام کی تبدیلی اور اس کی چھٹکارا پانا یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اس میں رہتے ہوئے اس کے اندر جو چیزوں کو ٹھیک کس طرح کرنا, بہتری کس طرح لانی ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے. تو بہرحال سب سے پہلے مساوات کے حوالے سے, کیونکہ وہ درسی کتاب کے اندر جو مساوات کا جو درس ملتا ہے, جو ہمیں سکھایا جاتا ہے, دین اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے, وہ سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے. کہ مساوات کیسے معاشرے کے اندر برقرار رکھا جائے, کیسے قائم کیا جائے, تو یہ سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے. سب سے پہلے جو کوشش کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ سب کو, اس پورے معاشرے میں سب کو برابری کی سطح پر حقوق حاصل ہوں, ان کو ایک برابر سمجھا جائے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ بڑی غور طلب بات ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ جو ہم نے فرق خود سے ایک پیدا کر رکھا ہے کہ غریب, امیر اور مختلف طبقاتی نظام خود سے وضع کیے ہوئے, اس کو پہلے ختم کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم یہ سمجھیں گے کہ اس معاشرے میں سب کا ایک حصہ ہے اور سب کا ایک کردار ہے, اور ہمیں اس کو اہمیت دینی ہے, اس کو برداشت کرنا ہے, اس کی بات سننی بھی ہے, اس کی غلطیوں سے درگزر بھی کرنا ہے, اگر یہ سوچ پیدا کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پہ گاڑی چلاتے ہوئے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ جب سڑکوں پہ آپ جاتے ہیں, جا بجا آپ کو جو ہے سڑکوں میں ایک دوسرے سے لوگ دست و گریباں نظر آتے ہیں, گاڑیاں اگر کہیں ٹکرا جائیں بے ہنگم, کیونکہ ٹریفک کا نظام ہے, تو ایک دوسرے پر جس طرح برس رہے ہوتے ہیں, یہ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو ٹھیک کس طرح کیا جا سکتا ہے. تھوڑی سی برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ اگر سمجھ میں آ جائے گا تو پھر چیزیں خود بخود بہتری کی طرف جانا شروع ہوں گی. یقیناً مشکلات کا سب شکار ہیں. جب سڑک پہ گاڑی لے کر نکلتے ہیں تو پیچھے بہت سارے مسائل اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں, اور وہ جو غصہ ہے, وہ جو تکلیف ہے, جو جس طرح کی ذہنی اذیت ہے, وہ فرسٹریشن کی شکل میں جو ہے وہ سامنے آتی ہے. تو سب سے پہلے ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں کہ برداشت اگر پیدا ہوگی تو مساوات قائم ہونا شروع ہوگی. اس کے بعد پھر انصاف کی فراہمی کا مسئلہ ہے. اب یہ انصاف والا نہیں ہے, یہ خدا را سمجھ لیجئے کہ جو اسے عدالتوں میں ملتا ہے, ہم نے اس کے ساتھ اس کو محض جو ہے وہ جوڑ دیا ہے کہ جو عدالتوں میں انصاف ملتا ہے وہی انصاف ہے. اپنی ذات سے انصاف کرنا شروع کیجئے, دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا شروع کیجئے. جب ہم خود انصاف کریں گے تو پھر آگے ہمیں اس کی بہتری جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوگی. باتیں تھوڑی سی مشکل ہیں, ہمارے جیسے معاشرے کے اندر یہ سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے, لیکن یہ کوشش کی جا سکتی ہے. مختلف پروگرامز آپ دیکھتے ہیں, اچھی باتیں ہو رہی ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, بیٹھ کے سوچیں ضرور اس کے بارے میں, اس سے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. جو صفائی کے معاملات ہیں, صحت کے معاملات ہیں, ہر طرف بگاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور یقیناً میں بار بار دہراتا ہوں کہ حکومتوں کی ذمہ داری بہرحال ہے, لیکن ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا بھی ضروری ہے, اور وہ ہمیں کرنا ہوگا. صحت کے حوالے سے سب سے پہلا جو مسئلہ ہے جس کے اوپر بار بار ہم بات کرتے ہیں, صحت و صفائی کا خیال رکھنا. اب یہ صفائی کا خیال رکھنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے.
لیکن یہ ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا. بار بار اس چیز کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ ارد گرد کے ماحول کو اگر صاف رکھیں گے. ایک اور بڑی اہم چیز ہے جس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ صفائی کو, یہ پاکی کو ایمان کا نفس حصہ کیوں قرار دیا گیا. جب یہ چیز اندر پیدا ہوگی تو پھر آپ خود بخود دیکھیں گے اس کے ہمیں اثرات نظر آنا ہوں گے. اندر سے پاک ہونا شروع ہوں گے تو وہ ہمارے باطن میں بھی نظر آئے گا, ظاہر میں بھی نظر آئے گا. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو ارد گرد ماحول کو صاف رکھنے کی کوشش کریں, گند کو, غلاظت کو اپنے سے دور رکھیں گے تو خود بخود ہمیں چیزیں بہتر نظر آنا شروع ہوں گی. یہ پہلا قدم ہے جو ہم لے سکتے ہیں. تو بہرحال اس کی سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہمیں نظر آ رہی ہے. اگر یہ کوشش کر کے دیکھیں گے تو پھر آہستہ آہستہ جن چیزوں کی نشاندہی کچھ دیر پہلے کی گئی ہے, جو بیماریاں معاشرے کی ہیں, یہ خود بخود دور ہونا شروع ہو جائیں گی. برداشت بھی آپ کے اندر پیدا ہوگی, دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ آپ کے اندر پیدا ہوگا, اور پھر آپ انصاف کرنا سیکھ جائیں گے. تو یہ کوشش کر کے دیکھیں, صفائی سے اس کا آغاز کریں. اور پھر صحت کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی ہے ابھی اس وقت, سب سے بڑا جو خطرہ ہے کرونا وائرس کی شکل میں. کرونا وائرس کے حوالے سے آگہی پروگرامز چلائے جا رہے ہیں, 400 آپ کو نظر آ رہے ہیں. اسی حوالے سے بتایا جا رہا ہے, آپ ٹیلی فون کے اوپر کال بھی ملائیں گے تو سب سے پہلا جو پیغام آپ کو سنایا جائے گا وہ کرونا وائرس کے حوالے سے. سنجیدہ اس کو لینے کی کوشش کریں. خدا را ہمارا کیونکہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. اور یہاں معاملہ ہماری صحت کے حوالے سے, تو یہ حکومت کی اور کسی کی ذمہ داری قطعی نہیں ہے. یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم خود کیسے اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اگر اپنی صحت کا خیال رکھیں گے, اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں گے, اب ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے, غلط ہے, کوئی سازش ہو رہی ہے ویکسینیشن کے حوالے سے, اب ہمیں سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ یہ بہرحال ہماری صحت کا مسئلہ ہے. اگر یہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو اس سے دور کر سکتے ہیں. تو خدا را کوشش کر کے دیکھ لیجئے کہ ملنا ملانا, یہ ساری چیزیں بار بار اس کے اوپر زور دیتے آئے ہیں, یہ چلتے رہیں گے. یہ سارے معاملات انشاءاللہ اگر انسان کی زندگی رہی تو سارے معاملات آگے چلتے رہیں گے. لیکن اس وقت تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے. اب کیونکہ مزاج میں یہ چیز شامل ہو چکی ہے, کیونکہ گھر سے باہر نکلنا بھی ہے, جو امور زندگی ہیں ان کو نپٹانا بھی ہے, وہ بھی ضروری ہے. بہرحال وہ بھی مکمل کیجئے ضرور, اس کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ جو غیر ضروری ملنا ملانا ہے, غیر ضروری کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ عادت میں شمار ہو چکا ہے. عادت ہماری یہ بن چکی ہے. راتوں کو دیر تک بیٹھنا ہوٹلوں کے اوپر, ادھر ادھر, یہ ساری چیزیں تھوڑی وقت کے لیے جو ہے وہ ترک کریں. اور ویسے تو اس کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو قیمتی وقت ہے اس کو کیسے صرف کیا جائے. یہ ایک بڑی بحث رہی ہے. بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی لکھ چکے ہیں کہ ذرا آپ ہی اس کے اوپر روشنی ڈالیے. میں تو کیونکہ خود بہت نیم خواندہ سا آدمی ہوں, اس حوالے سے زیادہ کچھ نہیں بات کر سکوں گا. لیکن اس وقت ایک آپ کے پاس سمجھ لیجئے کہ بہترین موقع بھی ہے کہ یہ ملنا ملانا, جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تو سب چلتا رہے گا, زندگی کا حصہ ہے. لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے, ہمیں بحیثیت قوم اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ شعور کی ضرورت ہے, آگہی کی ضرورت ہے. اور یہ شعور اور آگہی یہ ٹی وی چینلز یا دیگر پروگرام سے آپ کو شاید اتنا نہ مل سکے جتنا آپ مطالعہ کر کے اس سے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ خود یہ پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے, آگہی پہنچانا. لیکن یہ بات دہرا دیتا ہوں, اس سے کہیں زیادہ جو معلومات ہے, جو آگہی ہے, جو شعور ہے, وہ آپ کو پڑھنے سے مل سکتا ہے. کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پڑھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ عادت شروع سے نہیں رہی, اس وجہ سے یہ بڑا مشکل کام ہے. اور پھر کیا پڑھا جائے؟ ہمارے یہاں جو جس طرح کی کتابیں ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں پڑھیں ضرور. مختلف قسم کی تاریخ کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے جو کتب ہیں اس کا مطالعہ ضرور کریں, چاہے کسی بھی حوالے سے ہو, کسی کی بھی تاریخ ہو, ضرور ہو پڑھ کر دیکھیں. یہ خاص طور پہ یہ جو ہماری کتابیں جو ہمارے سابق حکمراں لکھ چکے ہیں, میں تو خیر کوئی اس میں خاص دلچسپی نہیں رکھتا, لیکن پڑھتا ضرور ہوں. یہ بیوروکریٹس ہیں یا بڑے بڑے جو سابق جرنلز ہیں جو کتابیں لکھتے ہیں, اس کو ضرور پڑھیں. ان کی زندگی کے تجربات کے حوالے سے کم و بیش ایک جیسی باتیں ہوتی ہیں, کیونکہ وہ لیول جو ہے وہ نہیں ہوتا, وہ سوچ اتنی نہیں ہوتی. وہ اپنی سروس کے حوالے سے دوران ڈیوٹی جو کچھ دیکھا ہوتا ہے وہ قلم بند کر دیتے ہیں. ضرور پڑھیں ایکسپیرینسز ان کے, اور دوسروں کے بھی پڑھیں, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو آپ کو کچھ معاملات سمجھ میں آئیں. تو یہ آگہی اور شعور کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے.
مطالعے کی عادت ڈالیں. بہترین موقع آپ کے پاس ہے بجائے اس کے کہ دیگر کاموں میں وقت صرف کریں. فلمیں، ڈرامے اور یہ سیریز دیکھ کر جو ہے اپنا وقت آپ صرف کریں. اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ مطالعے کا شوق اپنے اندر پیدا کریں. اور جہاں مطالعے کی بات آتی ہے تو بڑی خوبصورت بات مولانا طارق جمیل صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ ضرور کریں. جب بھی موقع آپ کو ملے ایک دفعہ ضرور مطالعہ کر کے دیکھیں. اس سے بہتر چیز میرا یہ خیال ہے، ذاتی رائے ہے، میں ہو سکتا ہے کہ میری رائے سے آپ اتفاق نہ کریں، لیکن ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ ایسا معاملہ ہے جس پہ پوری دنیا متفق ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوبصورت چیز پڑھنے کے لیے اور کوئی نہیں ہے. یقیناً قرآن کریم کی ایک اپنی اہمیت ہے، فضیلت ہے، وہ تو اس سے بہتر تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی. لیکن آپ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیجیے. زندگی گزارنے کا سبق اس کے اندر ہے. بہت ساری چیزیں آقا دو جہاں کی زندگی میں جس طرح کی آپ کی سیرت مبارکہ ہے، جس طرح آپ زندگی کے تمام امور انجام دیتے تھے، اس سے ایک بہترین سبق آپ کو ملتا ہے. آپ یقین کیجیے، آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے تو یہ آپ کی زندگی کی بہت ساری گتھیاں سلجھنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ قسمت نے آپ کو موقع دیا ہے، اس وقت بہترین موقع ہے کہ آپ اس کا مطالعہ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہرحال اس معاملے پر مزید گفتگو ابھی کی جائے گی. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لے لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. مزید کچھ معاملات ہیں، آپ کے پیغامات ہیں، آج پڑھ کر ضرور آپ کو سناؤں گا. اس حوالے سے بات کریں گے. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ معاشرتی مسائل کے حوالے سے، اور بہت سارے آپ کے پیغامات موصول ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے دیکھنے والوں کی جانب سے. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک عام آدمی کا، ایک عام پاکستانی کا جو مسئلہ ہے اس حوالے سے بات کی جائے. اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ خاص طور پہ کراچی شہر کے مسائل کے حوالے سے پروگرامز میں بات کرتے ہیں. کہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے. میں نے کوشش یہ کی کہ اپنے پروگرامز میں پاکستان کے جو بھی جس علاقے سے بھی کال موصول ہو وہاں کے مسائل کے حوالے سے ضرور بات کروں. اور پروگرام کا کیونکہ فارمیٹ کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ مختصر وقت میں زیادہ معاملات پر گفتگو کرنی ہوتی ہے، اور اس میں سیاسی نوعیت کے معاملات جو ہیں اکثر زیادہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے جڑے جتنے بھی معاشی مسائل ہیں اس کے اوپر پروگرام میں گفتگو کی جائے. یہ تو ایک اس کا اسپیکٹ ہے. دوسری بات یہ کہ اب لوگ یہ چاہتے ہیں، دیکھنے والے پروگرام کو جو فالو کرتے ہیں، کہ کالز کو براہ راست اس میں شامل کیا جائے. اب سب سے بڑا جو مسئلہ اس میں درپیش ہمیشہ سے رہا ہے وہ یہ کہ جب کال آپ پروگرام میں کرتے ہیں تو وہ یہ بات سمجھانا بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ جب کال کسی بھی پروگرام میں کریں تو آپ فون کے ذریعے جو ہے وہ ہم سے بات کریں، نہ کہ آپ اپنی آواز ہیلو بول کے ٹی وی کی طرف دیکھیں وہاں سے آپ کی آواز کیسے آ رہی ہے، نام آپ کا چل رہا ہے یا نہیں. اگر یہ تمام چیزیں آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے کہ بالکل لائیو نہیں چلتا، چند ایک سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے، تو اس سے کافی زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے. اور اگر ایک کال جو ہے تقریباً 5 منٹ یا 5.5-6 منٹ اگر اس کو لگ جاتے ہیں پھر بڑا مشکل ہوگا کہ اس میں جو ہے وہ ساری کالز کو شامل کیا جائے. اس میں 10-12 کالز اگر ہوں گی تو پروگرام کا جو زیادہ وقت ہے وہ اسی میں نکل جائے گا. تو چند ایک ہمارے ریگولر کالر ہیں جو صبح سے کال کرتے ہیں، ان اتفاق سے کال ان کی فوراً لگ بھی جاتی ہے. تو وہ سلسلہ انشاءاللہ آگے جا کے ضرور اس کو شروع کریں گے، ایک نئے انداز میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سامنے لے کر آئیں. آپ کی زیادہ سے زیادہ کالز کو بھی شامل کر لیا جائے اور آپ کے مسائل جو ہے وہ سن بھی لیے جائیں. تو یہ انشاءاللہ سلسلہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آنے والے پروگرامز میں ضرور جو فارمیٹ ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ تبدیلی ضرور دیکھیں گے. پروگرام کے حوالے سے تو آپ تبدیلی، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ ضرور دیکھیں گے. باقی جگہ تبدیلی آئے یا نہ آئے لیکن یہاں پر ضرور تبدیلی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. تو بہرحال جی یہ چند آپ کے پیغامات تھے، میں نے سوچا کہ اس بارے میں ضرور بات کروں. لوگ چاہتے ہیں کہ مسائل کے حوالے سے بات کی جائے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ایسا آگے رکھیں گے جس میں پورے پاکستان سے جو کالز کو شامل کی جائے گی. لیکن اس وقت جو کیونکہ صحت کے حوالے سے زیادہ پیغامات ہوتے ہیں تو اس کو زیادہ موقع دیا جاتا ہے جو صحت کے حوالے سے پروگرام میں بات ہوتی ہے. بہرحال تو یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. اسامہ عارف اشرفی صاحب ثنا خان یہاں پہ موجود ہیں
اور پروگرام کا جو آغاز ہوا آج وہ خوبصورت حمد باری تعالیٰ کے ساتھ ہوا، ان کی خوبصورت آواز کے ساتھ ہم نے آغاز کیا۔ اسامہ پہلے تو بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا یہاں پر ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئے آج، کیونکہ جمعہ کا دن ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن کے حوالے سے پروگرام تھوڑا سا مختلف ہو۔ وہ سیاسی نوعیت کے معاملات اور وہ جو معاشی معاملات ہیں اور وہ جو آپ کو پتہ ہے بڑے ایشوز ایسے ہیں آئے دن جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ سرفیس ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بات کی جائے۔ وہ بات تو ہر جگہ ہی ہو رہی ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے کوئی مثبت پہلو جو ہے وہ سامنے عوام کے جو ہے وہ لے کر آئیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو عوامی مسائل ہیں اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا تو پھر شاید وہ جو لوگ بیٹھے ہیں، جو اتھارٹیز ہیں جن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مسائل کو حل کر سکیں، تو بڑا آسان ان کے پاس جو ہے وہ ایک جواب آ جاتا ہے، جب اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں مسائل کا علم نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کو حل نہیں کر سکیں گے، تو کم از کم میڈیا کے ذریعے یہ ہو گیا کہ مسائل ان تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جی فارمیٹ آج کا تھوڑا سا مختلف ہے۔ اسامہ اب کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا محدود ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کلام جو ہے وہ ایک سننے والے جو ہیں ان کی ضرور 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 صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ اور غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے۔ غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے۔ جو سوڑے رنگ کا
رجل سے لرزا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربا، ہے قیصر و رجل سے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ، ہے رتبے جن کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ، ہے رتبے جن کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ جزاک اللہ جناب اسامہ عارف اشرفی صاحب، خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کوشش یہ ہوگی کہ اسی طرح جمعے کے روز خاص طور پہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے لاتے رہیں۔ پیغامات کا سلسلہ جاری ہے، اور جو صحت کے حوالے سے جیسے کچھ دیر پہلے خادم نے عرض کی کہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ پورے ہفتے جو ہمارے مختلف سیگمنٹس ہیں اس میں زیر بحث آتے رہیں گے، انشاءاللہ اس کو پروگرام کا حصہ بناتے رہیں گے، اور اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوتی رہے گی۔ دیگر معاملات کے حوالے سے جیسے آپ نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے، مسائل کی، اس کے اوپر انشاءاللہ آگے ضرور گفتگو کریں گے۔ میں بڑا شکر گزار ہوں اسامہ صاحب آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ قیمتی وقت دیا اور صبح کے وقت ہمارے اس پروگرام کا آپ حصہ بنے، اور آگے انشاءاللہ اس کو مزید سلسلے کو بڑھائیں گے۔ دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، اور خاص طور پہ جو پیغامات موصول ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے، اس کے اوپر ضرور بات کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہوگی، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی کچھ جناب معاشرتی مسائل کے حوالے سے، آپ کے پیغامات بھی پروگرام میں شامل کیے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا۔ پروگرام کا یہ دوسرا حصہ ہے، اس میں تھوڑے سے معاملات جو سیاسی نوعیت کے ہیں جن کے اوپر بات ہوگی۔ اس وقت جو شہر کراچی میں گہما گہمی ہے وہ کینٹونمنٹ انتخابات کے حوالے سے، اور تمام ہی سیاسی جماعتیں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ جو سطحی مسائل ہیں عوام کے، ان کو حل کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ بہرحال چاہے عام انتخابات کا مرحلہ ہو یا کینٹونمنٹ کا یا کوئی بھی انتخاب ہو، دعوے اسی طرح کے کیے جاتے ہیں۔ کون کس حد تک مسائل کو سمجھتا ہے اور حل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، یہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ بار بار وہی باتیں دہرائی جاتی ہیں، وہی سارے وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ تو بہرحال اس موضوع پر گفتگو ہوگی کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں کہ اگر ان کو موقع ملا آنے والے وقتوں میں کہ کس طرح عوامی مسائل کو حل کریں گے۔ اسی حوالے سے آج پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں
انہیں سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد ہماری گفتگو ان سے جاری رہے گی. سب سے پہلے جو معزز مہمان ہیں ان کا نام طارق جان ہے, پاک سرزمین پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ طارق صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دوسرے ہمارے مہمان ان کا نام سبحان علی سائل ہے, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ سبحان صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. طارق جان صاحب فرمائیے کہ مختلف حوالوں سے مختلف پارٹیز یہ دعویٰ کرتی ہیں, شہر کراچی کی اگر بات کر لی جائے اس وقت, کہ وہ جو عوامی مسائل ہیں, جو سطحی مسائل ہیں, ان کو حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. آپ کی پارٹی اس حوالے سے تھوڑی سی مختلف ہے, کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب ایک دفعہ یہاں کے میئر رہ چکے ہیں اور اس میں بہترین کارکردگی ان کی رہی تھی جو پوری دنیا میں جس کو سراہا گیا, لیکن اس کے بعد ان کو عام انتخابات میں جب سے انہوں نے اپنی پارٹی خود بنائی تو موقع نہیں مل سکا. اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر انہیں موقع ملا تو یقیناً وہ ڈیلیور کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں, وہ اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ کام کریں گے. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے, بتائیے. پہلے تو آپ سے ایک وضاحت ہی کر دوں کہ جی جب تک ہم اقتدار میں آتے ہیں یا ہمارے پاس اختیارات ہوتے ہیں تو اس موضوع کی نوعیت الگ سے ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت دیکھا جائے تو ہماری پارٹی پاکستان کی الحمدللہ بڑی پارٹیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. جی جب تک ان کی ٹائم پیریڈ دیکھیں 5 سال کی پارٹی ہے ہماری. الحمدللہ ہمارے کارکن ہماری پارٹی منظم طریقے سے منظم کام کر رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ کام کرنے کے مصطفیٰ کمال صاحب نے پہلے اپنے دور میں کام کیے, لیکن اس وقت وہ ایک پارٹی میں کام کر رہے تھے. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم یا فلانی پارٹی کی وجہ سے کام ہو رہے تھے. تو اس سے پہلے بھی کافی میئر رہ چکے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے علاوہ, اور ان کے بعد میں بھی آئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف کردار اور اختیارات صرف مصطفیٰ کمال صاحب کو دیے ہوئے تھے, اس وجہ سے شہر میں کام ہوئے, اور الحمدللہ آج بھی لوگ اس کام کو سراہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ابھی اگر منتخب ہو کر آتے ہیں تو شاید وہ اختیارات نہ ہوں یا وہ وسائل نہ ہوں. کیسے ممکن ہوگا, کیونکہ وہ تو اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ اس وقت بھی جو اس سے پہلے جو حالیہ میئر رہ کر گئے ہیں کراچی کے, نہ ان کے پاس اختیارات تھے نہ ان کے پاس وسائل تھے, جیسا کہ انہوں نے بتایا. تو کیسے پھر کام ہوگا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک یہ آئین میں ترمیم موجود ہے اور اختیارات جب تک وضع نہیں کیے جائیں گے, کیسے کام ہو سکتا ہے, یہ ذرا فرمائیں. دیکھیے مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک ہی نظریہ سوچ یہی ہے کہ ہم 18ویں ترمیم میں ایک ترمیم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس ترمیم میں 4 لفظ لکھے جاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جیسے وزیر اعظم ہو یا سی ایم ہو یا گورنر ہو, وہ نیکسٹ ڈے ہی اپنا کام سٹارٹ کر لیتے ہیں. انہیں معلوم ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے کون کون سے کام اور کون سے محکمے ہیں. اور جب کہ بلدیات میں اور میئر صاحب کے پاس تو یہ اختیارات ان کو معلوم نہیں ہوتے کون سے محکمے کے انڈر میں ہے. تو مصطفیٰ کمال صاحب کا کہنا یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے 18ویں ترمیم میں ایک ترمیم کریں جس میں اختیارات میئر پہ اور گراؤنڈ لیول پر اختیارات آ جائیں. تو ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پہ اور اسی ترمیم کے اس پہ لگے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے یہ کام بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سبحان علی سائل صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. یہ فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا ووٹ بینک شہر کراچی سے بن گیا, بڑے ایم این ایز ایم پی ایس منتخب بھی ہو گئے, بڑے دعوے بھی کیے گئے 2018 کے عام انتخابات میں کہ کراچی کے مسائل کو جو ترجیحی بنیادوں پہ حل کیا جائے گا, لیکن بدقسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہو سکا. دوسرا یہ کہ یہ مختلف مواقع پر مختلف پیکیج جو ہے وہ اناؤنس کیے گئے. شہر کراچی کے در و دیوار پہ آج لکھا ہوا ہے کہ وہ پیکیجز کہاں گئے, وہ کام کرنے والے کہاں گئے, وہ لوگ کہاں گئے جو یہاں سے منتخب ہو کر گئے تھے. اب اگر نچلی سطح پر بلدیاتی حکومت اگر انتخابات ہوں, مثال کے طور پہ کینٹونمنٹ کا ہو یا کسی بھی حوالے سے انتخابات ہوں, کیسے عوام کے پاس جائیں گے اور کیسے ڈیلیور کریں گے, یہ ذرا فرمائیے. میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ یہ ضرور کہوں گا آپ سے اور آپ کے ذریعے آپ کے دیکھنے والے اور سننے والوں کو, کراچی نے بالکل تحریک انصاف کے اوپر اعتماد کیا ہے, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جو کام تحریک انصاف کا نہیں ہے وہ بھی آج تحریک انصاف وفاقی فنڈ سے اپنے حلقوں کے اندر کر رہی ہے. تقریباً تمام ہمارے جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایس کی تو اس لیے میں بات نہیں کروں گا کہ صوبائی گورنمنٹ میں اپوزیشن میں, لیکن جو بھی فنڈ ایم این ایز کو مل رہا ہے اس کے ذریعے ان آبادیوں کے اندر جہاں پر میرے خیال سے اور کراچی کے وہاں کے پاسیوں کی خیال سے جو ہے 30 سال سے جو ہے ان گلی کوچوں میں کوئی کام نہیں ہوا تھا. کام ہوئے تھے کراچی شہر کے اندر, بالکل اس بات کو مانتے ہیں. بڑے پروجیکٹس کراچی شہر کے اندر ہوئے تھے. مصطفیٰ کمال سے پہلے جو ہے جو
जमात इस्लामी के जो नेमतुल्लाह खान साहब जिन्होंने इसका आगाज़ किया था। और ये उस वक्त इन दोनों मेयर की खुशकिस्मती ये थी कि एक तो फ़ंड बहुत था, दस्तयाब था, दूसरा जो है इनको इख्तियारात भी बहुत ज़्यादा उस हिसाब से ज़्यादा हासिल थे। तो जहाँ तक तहरीक इंसाफ के MNA से 40 करोड़ तक जो है इस 2 साल में, पहला साल तो खैर वो नहीं गिनती में आएगा, लेकिन इस 2 साल के अंदर हमने हर हल्के के अंदर 40 करोड़ रुपए का फ़ंड रिलीज़ किया है और उसका काम जो है वो यकीनन जो है ना वहाँ पर हो रहा है। अब बात ये आती है, बहुत से दोस्त एंकर हमारे साफ़ी सियासी पार्टियाँ, ये बात ज़रूर आती है कि जी काम नज़र नहीं आ रही। अब काम नज़र इसलिए नहीं आता है कि जहाँ पर आप मुख्तलिफ गोटों का, कच्ची आबादियों का मैं हवाला देता हूँ, यूसुफ गोड है जी, बनने के बाद उसमें सेवरेज लाइन नहीं थी। आज मतलब इस दौर में हमारे MNAs के फंड से जो है वहाँ पर सेवरेज का काम हो रहा है। तो यकीनन वो काम इस अंदाज से नज़र नहीं आ रहा है जिस अंदाज से उसको नज़र आना चाहिए। उसकी वजूहत भी यही है कि वो काम काफ़ी अरसे बाद जो है ना इन इलाकों के अंदर हो रहे हैं। जहाँ तक आपके बड़े प्रोजेक्ट्स की बात है तो हमने इसी दौर के अंदर नाट नाज़ाबाद पे जो बड़ा मसला था लोगों को, ख़ास तौर पर नागन चौरंगी से लेकर और यहाँ तक पुराने गुलीमार तक, इसको हल करने के लिए 6 ब्रिजेस जो है वो इसी गवर्नमेंट के अंदर बने हैं, जिससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। जहाँ से लोग गुजरते हैं तो उसके ऊपर फ़र्क, 3 साल की गवर्नमेंट है। जहाँ तक भाई ने बात की 18वीं तरमीम, अच्छा ये 18वीं तरमीम जो है जो जिस मकसद के लिए ये 18वीं तरमीम लाया गया था कि जिसमें सूबों को इख्तियार होगा, वसाइल सूबे अपने वसाइल ख़ुद भी जो है ना पैदा करेंगे और जो उनको पैसा मिलेगा वो उनके जो इख्तियारात होंगे उस हिसाब से तकसीम करेंगे। बदकिस्मती से बाकी सूबों में शायद मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात इसलिए कर रहा हूँ कि 2013 से हमारी हुकूमत है वहाँ पर, तो मैं वहाँ की ज़रूर बात करूँगा कि वो वसाइल वहाँ के लोगों पे लगे। लेकिन बदकिस्मती से सन के अंदर 13 साल से मुसलसल पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है और इसी पीपल पार्टी की ज़ेर निगरानी जो है बल्दियाती निज़ाम गुजरा है। देखिए वाटर बोर्ड जो है वो सूबाई गवर्नमेंट के पास है, ये सूबाई गवर्नमेंट के पास है। वाटर बोर्ड का MD जो है वो सिस्टम के बगैर नहीं लग सकते, ये सबको पता है। आजकल कराची शहर का बच्चा इस बात को समझता है कि जब तक जो है बिलावल हाउस को खुश नहीं किया जाएगा तो वाटर बोर्ड का MD नहीं लग सकते, KDA का DJ नहीं लग सकते जब तक सिस्टम के अंदर ना हो। और फिर ये एक और ज़्यादती जो है शहर के साथ फिर हुई है, ख़ास तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेटर एक सियासी पार्टी से जो है रखा गया और वो भी बहुत बड़ा लाडला है, पीपल पार्टी का लाडला है, बिलावल हाउस का लाडला है, सिस्टम का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि शहर के साथ जो है बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बात जो अभी सुभान अली साहिल साहब ने की है किस हद तक दुरुस्त है? तो यहाँ पे जो मुंतखब हुकूमत है सूबे के अंदर पीपल्स पार्टी की, क्या उनके ऊपर सारी ज़िम्मेदारी डाल देना ठीक होगा? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। और जब उनसे ये सवाल किया जाता है तो वो इसका जवाब इस तरह देते हैं कि उनके आज जो हुक्मरान जमात वफाक के अंदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी इत्तेहादी जमात MQM, वो इसमें बराबर की ज़िम्मेदार है ये जो कुछ शहर कराची में होता रहा है। तो इस हवाले से ज़रा मैं तारिक जान साहब से जो है वो ज़रूर उनकी राय लूँगा। ये ज़रा फरमाइएगा कि सुभान अली साहिल ने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि जनाब एक सूबे के अंदर 13 साल एक अगर हुकूमत हो और जिस तरह भर्तियाँ होती रही हैं या हो रही हैं, कैसे फिर काम जो है वो हो सकता है और कैसे फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ज़िम्मेदारी डाल सकते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि MNA के फ़ंड के ज़रिए जिस हद तक काम किया जा सकता था वो जितनी कोशिश की जा सकती थी वो करके देख लिए, लेकिन इससे ज़्यादा तो फिर नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये आपसे कि सारी की सारी ज़िम्मेदारी क्या पीपल्स पार्टी के ऊपर आयद होती है आपके ख्याल में? देखिए सर, एक तो बात यह है कि जैसे कराची में जो काम चल रहे थे, जो कुछ हो रहा था, वो तो अपनी जगह की नौयत थी। लोगों को एक तब्दीली नज़र आई थी PTI के नज़र में। हम भी सोच रहे थे शायद हो सकता है इस पाकिस्तान में पहली मरतबा हम भी कोई तब्दीली देख रहे हों,
لیکن وہ تبدیلی صرف نام کی تبدیلی تھی, اس میں کوئی ایسی تبدیلی والی بات تھی نہیں. اب 3 سال کا ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اگر کوئی کارکردگی کرنے کے لیے حکومت کے لیے بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے. اب 3 سال میں اگر باتوں میں کہا جائے تو ہو سکتا ہے بہت سارے کام ہوئے, لیکن حقیقت میں کوئی ایسا کام نظر نہیں آیا. انہوں نے کہا سبحان صاحب نے کہ دیکھیں جو کام زیر زمین کروائے گئے, جو پانی کی لائنیں ہیں, سیویج کی لائنیں ہیں ڈلوائی گئی ہیں, وہ ظاہر ہے کہ وہ تو نظر نہیں آتی زمین کے اوپر, اور جو چیز نظر نہیں آتی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈیولپمنٹ نہ ہو. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایم این اے کا کام نہیں ہے کہ آپ سڑکیں اور نالیاں اور یہ چیزیں بنائیں. چلے 2 منٹ کے لیے ہم یہ چیز مان لیتے ہیں, چلو گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اختیارات. اب 40 کروڑ روپے فنڈ بقیر ان کے کہنے کا ہوا ہے, لیکن 40 نہیں ہے, وہ 55 کروڑ روپے ہیں. اچھا, وہ 55 کروڑ بھی دیے گئے ہیں, وہ عوام کی خدمت کے لیے یا اس چیز کے لیے نہیں ہوا ہے, یہ نیکسٹ الیکشن کی کمپین جاری ہو گئی ہے. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے. نمبر 2 پہ یہ اگر پانی آنا ہوتا تو فیصل واڈا کے 249 میں اب تک پانی آ چکا ہوتا. جب انہوں نے آئے تھے اور وہاں پہ کچرا کنڈی پہ بیٹھ کے انہوں نے تقریریں کی اور یہ کیا اور پانی کا کیا, تو آج تک وہاں پہ بلدیہ میں ابھی تک لوگوں کو پانی نہیں ملا. بالکل ٹھیک ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ بات پیپلز پارٹی کی بات اگر ہو رہی ہے تو ان کی جو پولیٹ پارٹی ہے ایم کیو ایم, جی اگر یہ چاہتے تو آج پیپلز پارٹی کے پاس اتنے اختیارات نہ ہوتے, نہ وہ ایسے کچھ بدماشیاں یا جو ان کی طریقہ کار نہ ہوتا. جی آج اگر حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت اگر چل رہی ہے تو وہ پی ٹی آئی کے بیس پہ چل رہی ہے, اور اگر پی ٹی آئی کی پنجاب میں یا فیڈرل میں کوئی گورنمنٹ چل رہی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو رہی ہے. یہ تو ایک باتیں ہیں دکھانے کے لیے عوام کو کہ مثال کے طور ہم ایسے ایسے, لیکن بیک اپ میں یہ دونوں پارٹیاں ایک ہیں. اچھا, جی ہاں, بڑا سنگین نوعیت کا الزام ہے یہ تو. میں اس کا جواب سبحان علی صاحب سے لوں گا. سبحان علی صاحب, یہ تو آج پہلی دفعہ جو ہے وہ دعویٰ سامنے آیا ہے, اور بات انہوں نے کہی ہے کہ پیپلز جو پاکستان تحریک انصاف کی آپ کی جو حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے چل رہی ہے. وہ جو انڈیکیشن آ رہی ہیں وہ کچھ ایسی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ یہ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ شاید جیسے ماضی میں آپ کہتے تھے نا, عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ جو دونوں پارٹیاں ہیں بڑی ان کا گٹھ جوڑ ہے, تو یہ جی یہ بھائی کی اپنی رائے ہے. جی اگر آپ ماضی پہ نظر ڈالیں سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے, تو جس کام کا حوالہ میرے بھائی نے دیا ابھی مصطفیٰ کمال صاحب کا, اس کام کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو اس کی ماضی کی جو پارٹی ہے وہ اس کو نعمت اللہ خان کا کارنامہ قرار دے چکے تھے. یہ ٹینڈر ہو چکے تھے نعمت اللہ خان کے وقت, اور اس ٹینڈروں کے اوپر جو ہے یہ پھر اس کے بعد تختیاں لگی ہے متحدہ کی, ناظم صاحب کی. تو اگر ماضی کی اس لیول پر آپ دیکھیں, یہ ساری چیزیں اس ملک کے اندر سیاست کے اندر ہوتی ہے. جہاں تک پیپل پارٹی کی بات ہے, نواز شریف کی بات ہے, آپ نے 2018 کے الیکشن میں دیکھا ہوگا کہ مریم نواز نعرے لگاتی تھی زرداری عمران بائی بائی. آج جو ہے بلاول بھٹو نعرہ لگاتے ہیں کہ جی ابھی پی ڈی ایم سے فارغ ہونے کے بعد نعرہ لگا رہے کہ جی عمران خان اور نواز شریف کا گٹھ جوڑ. اب یہ ساری گفتگو جو ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان کی سیاسی ناکامی ہے, نااہل نالائق اپوزیشن ہے جو ابھی تک جو ہے نا یکجا نہیں ہو سکی. جہاں تک کراچی کے پانی کا ایشو ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جناب جو ہے اب وہ باقاعدہ وہ منصوبہ جو نعمت اللہ خان صاحب نے شروع کیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے نا متحدہ نے بھی اس کے اوپر کام کیا تھا, K3 K2 صحیح, وہ اس کے ڈیزائن پر جو ہے نا موجودہ حکومت نے, صوبائی حکومت نے اربوں کروڑوں روپے لگا دیے. اب بھی وہ وفاق لے چکا ہے اور وہ وفاق اس کے اوپر کام کر. اچھا سبحان صاحب, گفتگو جاری رکھوں گا. ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے جس کی ابھی انہوں نے نشاندہی کی ہے, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں آپ کی اجازت سے, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس موضوع پر مزید گفتگو کی جائے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.